ایک دن بادشاہ ہارون رشید اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت بوجھل سی محسوس ہونے لگی۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وزیر نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آگے بڑھ کر پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس قدر خاموش اور افسردہ کیوں ہیں؟ بادشاہ نے آہ بھری اور کہا، کبھی کبھی دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، مگر تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، آج شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو بھیس بدل کر شہر چلیں، اسی سے دل بھی بہل جائے گا۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ دونوں نے اپنے لباس بدلے، بھیس بدلا اور شاہی محل کے بڑے دروازے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ دونوں اس کے قریب گئے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو بابا۔ بادشاہ نے ایک اشرفی نکالی اور فقیر کے ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، فقیر نے اس کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ خیرات دی ہے، اسی طرح میرے منہ پر ایک تھپڑ بھی مار دیجئے۔ بادشاہ یہ عجیب فرمائش سن کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو اس نے فقیر کی بات کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا، اگر آپ میرے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتے تو برائے کرم اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر فقیر کے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بادشاہ کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ فقیر کی اس حرکت کے پیچھے کوئی راز ضرور ہوگا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ وہ جا کر اس فقیر کو اطلاع دے کہ بادشاہ نے اسے کل دوپہر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور فقیر تک پیغام پہنچا دیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک گھوڑی پر سوار تھا اور اسے بے رحمی سے مار رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ منظر سخت ناگوار گزرا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ جا کر اس نوجوان کو بتا دو کہ بادشاہ نے اسے کل دوپہر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ وزیر نے فوراً بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر دونوں آگے بڑھے اور شہر کے کنارے ایک عالیشان محل کو دیکھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ مکان کسی دولت مند شخص کا معلوم ہوتا ہے، جا کر پتہ کرو کہ یہ کس کا ہے اور اس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ وزیر محل کے قریب گیا اور معلومات حاصل کر کے واپس آیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ عالیشان محل حسن نامی شخص کا ہے۔ یہ پہلے ایک غریب آدمی تھا اور مشکل سے گزر و بسر کرتا تھا، لیکن اچانک اس کے پاس بے پناہ دولت آ گئی۔ پہلے یہ رسیاں بنانے کا کام کرتا تھا، مگر اب اس نے کئی کارخانے بنا رکھے ہیں۔ لوگ اسے حسن رسی والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اپنے محل والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اسے بھی کل دوپہر ہمارے دربار میں طلب کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ اور وزیر واپس شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے اور خفیہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ وزیر نے فوراً حسن رسی والے کو حکم نامہ بھیجوا دیا کہ وہ دوسرے دن دوپہر کو دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگلے دن دوپہر کو تینوں افراد، نابینا فقیر، گھوڑے سوار نوجوان اور حسن رسی والا دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ کو سلام کر کے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دربار میں کیوں بلایا گیا ہے۔ بادشاہ نے پہلے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے خیرات لینے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ کیوں لگوانا چاہا، اس کا راز کیا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی شان، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے کچھ رقم چھوڑی تھی، لیکن میں نے وہ سب فضول خرچی میں ضائع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں مفلس ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور آہستہ آہستہ میرے حالات بہتر ہو گئے۔ میں خوشحال ہو گیا اور میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے۔ ایک دن میں ایک تاجر کا سامان بصرہ کے بندرگاہ تک پہنچا کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور اپنے اونٹوں کو بھی چراگاہ میں
چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک درویش وہاں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ ہم دونوں میں سلام دعا ہوئی اور پھر بات چیت ہونے لگی۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران درویش نے مجھ سے کہا، یہ جو قریب پہاڑی ہے اس کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اگر تم اسے ساری زندگی بھی خرچ کرتے رہو تو ختم نہ ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے درویش سے کہا، یہ خزانہ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ درویش نے کہا، میں تمہیں خزانے کا راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ مجھے دینے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اسے دے دوں تو بھی میرے پاس 40 اونٹ باقی رہیں گے اور خزانے سے بھرے 40 صندوق کئی پشتوں کے لیے کافی ہوگی۔ اتنا بڑا خزانہ ملنے کے بدلے میں 40 اونٹ دینا کوئی نقصان کا سودا نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اس پر درویش نے کہا، اپنے اونٹ لے کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ ہم کچھ دور چلے تھے کہ ایک پہاڑی دراڑ نظر آئی جو بہت تنگ تھی، اس لیے ہم نے اونٹوں کو ایک قطار میں باندھ دیا اور درویش کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگا، ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہی بٹھا دو۔ میں نے اس کی کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے بڑھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی اور اس پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ چند لمحے بعد زمین اچانک دھنسنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جہاں زمین پھٹی تھی وہاں ایک شاندار تہہ خانہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ۔ ہم دونوں تہہ خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ یوں ہی میں اندر گیا، میری آنکھ حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور مال و دولت سمیٹنے لگا۔ میں نے اپنے اونٹوں پر خزانے سے بھرے صندوق رکھنا شروع کر دیے۔ جب تمام اونٹ خزانے سے لد گئے اور ہم واپس کے لیے دروازے کی طرف بڑھے، درویش نے ایک چاندی کا دیا ایک صندوق سے نکالا، مجھے دکھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ ابھی ہم دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین ہلنے لگی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم اسی تنگ راستے سے گزر کر باہر آ گئے جہاں سے آئے تھے۔ درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا اور میں اپنے 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ، میں ابھی چند قدم چلا ہی تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دی۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو میرا خزانہ دگنا ہو جاتا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ درویش کی بدولت مجھے یہ بے شمار دولت ملی۔ مجھ سے یہ صبر نہ ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس پہنچا اور کہا، حضرت، آپ تو تاروں کی دنیا میں اتنے بڑے اونٹوں کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ تم ان میں سے 10 اونٹ مجھے واپس دے دو۔ میری بات سن کر درویش نے بغیر کچھ کہے ان میں سے 10 اونٹ اٹھا کر مجھے واپس دے دی اور باقی 30 اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس جانے لگا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بڑی بے وقوفی کی، مجھے کچھ اور اونٹ بھی واپس مانگ لینی چاہیے تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں دوبارہ درویش کے پیچھے بھاگا اور اسے روک کر کہا، ارے بھائی، آپ تو ایک درویش آدمی ہیں، 30 اونٹوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ اور اونٹ بھی مجھے دے دیں۔ درویش نے اس بار بھی کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ میرے حوالے کر دی، جبکہ باقی 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالی جاں، میں اب لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح یہ باقی 10 اونٹ بھی درویش سے لے لوں۔ چنانچہ میں نے پھر پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا اور اسی طرح بات کر کے اس کے باقی 10 اونٹ بھی حاصل کر لیے۔ ابھی میں واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس دیے کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنے جیب میں رکھا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس دیے میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے
ہیرے جواہرات سے بھرے 40 اونٹ بغیر کسی بحث کے مجھے دے دی، مگر یہ دیا اپنے پاس رکھ لیا، لہذا کسی نہ کسی طرح یہ دیا بھی مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے درویش کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اسی چکنی پپڑی باتوں میں الجھایا تاکہ وہ دیا بھی مجھے دے دے، مگر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ درویش کی انکار سے میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ اسے دیے میں جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے۔ افسوس، لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ شاید در در کے ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا میرے قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ میں نے ہیرے جواہرات سے بھرے اسی اونٹوں کی پرواہ نہ کی اور اس دیے کو حاصل کرنے کی لالچ میں پاگل ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی، اگر تم نے یہ دیا میرے حوالے نہ کیا تو میں زبردستی چھین لوں گا۔ درویش نے جب دیکھا کہ میں دیا لیے بغیر واپس جانے والا نہیں ہوں تو اس نے خاموشی سے وہ دیا جیب سے نکالا اور میرے حوالے کر دیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا، تم نے دیا تو دے دیا، مگر اس میں ہے کیا، یہ بھی تو بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا، اس دیے میں ایک عجیب و غریب سرما ہے، اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگایا جائے تو زمین میں دفن تمام خزانوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا، یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دو۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، مگر میرے اصرار پر اس نے دیا کھولا، سرما نکالا اور ایک سوئی سے میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ یوں ہی سرما لگا، مجھے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کا نظارہ ہونے لگا۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر ایک آنکھ میں سرما لگانے کا یہ اثر ہے تو اگر دونوں آنکھوں میں لگا لیا جائے تو نہ جانے اور کتنے پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا، میری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دو۔ میری بات سن کر وہ بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اس سرمے کی تاثر الٹی ہے، اگر اسے بائیں آنکھ میں لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، تم اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک ہی چیز ایک وقت میں فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی، ضرور اس میں کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے ضد کی، میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دو۔ درویش نے انکار کر دیا، لیکن میں مسلسل اصرار کرتا رہا۔ آخر کار جب میں نے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری دوسری آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ضد کر رہے ہو تو میں تمہارے بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دیتا ہوں، مگر یاد رکھو اس کا انجام میرے سر نہیں ہوگا، اگر نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، تم بس سرما لگا دو۔ چنانچہ درویش نے خاموشی سے سرما لگایا اور میری بائیں آنکھ میں بھی لگا دیا۔ یوں ہی سرما لگا، میری آنکھ سے روشنی جاتی رہی، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا، یہ سارے اونٹ، سارا خزانہ، یہ دیا، سب کچھ لے لو، مگر میری بینائی مجھے واپس دے دو۔ درویش نے کہا، اے لالچی انسان، افسوس کہ تم نے میری بات نہ مانی اور لالچ میں اندھے ہو گئے۔ اب جو مصیبت تم پر آئی اس کا کوئی علاج نہیں، تمہارا لالچ تمہیں لے ڈوبا، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر درویش اپنے اونٹوں کے ساتھ وہاں سے چل گیا اور میں وہی رو رو کر پیٹنے لگا۔ میں نے بہت التجا کی کہ وہ اتنی مہربانی کر دے کہ مجھے کسی راستے پر چھوڑ دے تاکہ میں کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکوں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا ہوا پہاڑوں سے باہر نکلا۔ میں رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے مجھ پر رحم کھا کر مجھے بغداد پہنچا دیا۔ خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزر بسر کر رہا ہوں۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جو بھی مجھے خیرات دے گا میں اس سے کہوں گا کہ خدا کے لیے مجھے ایک تھپڑ بھی مار دو تاکہ مجھے اپنے لالچ کی سزا ہمیشہ یاد رہے۔ آپ نے جب مجھے بلایا تو میں نے بھی آپ سے یہی التجا کی کہ میری خطا معاف کریں۔ خلیفہ نے فقیر کی داستان سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرت ناک ہے۔
لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور چاٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ آج سے تمہیں خزانے سے روزانہ 4 درہم ملا کریں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ دوستو یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ کے پیچھے انسان اپنے آپ کو کتنے بڑے مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔